بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 61 اور 62 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بیچتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، یعنی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو ہمارے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے. وہی غالب ہے اپنے بندوں پر. لا یعجزہ احد. غالب ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی اس کو کسی سے عاجز نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ جو ارادہ کیا ہے، اس ارادے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا. اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. لا یعجزہ احد، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. یہ ہے مطلب وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. حافظ کی جمع ہے حفظہ، جیسے کافر کفرہ، فاجر فجرہ. اور تم پر نگہبان بیچتا ہے، یعنی نگہبانی کرنے والے فرشتے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، پھر فرشتوں کو حفاظت کرنے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو حفاظت کے لیے بھیجنا یہ انسان کی عظمت، اس کے احترام، اس کے مقام کی بلندی کی وجہ سے، کہ انسان بہت معزز ہے، تو اس کی تکریم، اس کے اکرام اور اس کے احترام کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں حفاظت کے لیے، ورنہ اللہ اکیلے بھی حفاظت کے لیے کافی ہے. حفظہ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، سورہ انفطار میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہاں جو فرشتے ہیں وہی مراد ہیں. نمبر 2، سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے ہیں. معقبات اس لیے کہتے ہیں کہ آتے ہیں جاتے ہیں، باری لگی ہوئی ہیں انسان کے آگے، من بین یدیہ اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ فرشتے مراد ہیں.
قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذین یحفظون العمل والاجل والرزق، وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اجل یعنی اس کی مدت، اس کی عمر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے وقت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے رزق کی حفاظت کرتے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ دائیں جانب والا کاتب الحسنات ہے، یعنی رائٹ سائڈ والا اچھے اعمال لکھنے والا، اور لیفٹ سائڈ والا کاتب السیئات ہے، برے اعمال، معصیت، نافرمانی، گناہ لکھنے والا۔ تو جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو کاتب الحسنات اسی وقت فوراً لکھ لیتا ہے، اور اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو کاتب السیئات یعنی برائی کا لکھنے والا فرشتہ اس برائی کو لکھنے کے لیے چلتا ہے، جاتا ہے، تیاری کرتا ہے، تو کاتب الحسنات یعنی رائٹ سائڈ والا جو نیکیاں لکھتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ابھی شاید وہ توبہ کر لے، مہلت دیتا ہے، اور جب توبہ نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کی یہ برائی لکھی جاتی ہے۔ اللہ کتنے کریم ہے، کتنے رحیم ہے۔ یہی فرشتوں کا ذکر سورہ قاف میں آیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی بات اپنی زبان سے نکالنے نہیں پاتا کہ رقیب عتید تیار ہے، یعنی لکھنے کے لیے تیار ہے فرشتے۔ وہ یہی فرشتے ہیں جو اس کی نیکیاں لکھتے ہیں۔ اب یہاں کیا لکھتے ہیں وہ؟ اعمال، اقوال۔ اقوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنی زبان سے بولتے ہیں، زبان سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، برائی تو برائی، اچھائی تو اچھائی۔ اعمال، ہمارے جسم سے صادر ہونے والے اعمال وہ لکھے جاتے ہیں، اچھے اعمال ہیں تو وہ، برے اعمال ہیں تو وہ۔ تو یہ تو ظاہر میں ہے، لیکن صفات قلوب کو لکھتے ہیں یا نہیں؟ صفات قلوب، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، کفر کا تعلق قلب سے ہے، ریاکاری کا تعلق قلب سے ہے، اخلاص کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ تو صفات قلوب کو لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں دونوں طرح کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صفات قلب کو لکھتے ہیں، اور دوسری 3 روایتیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے اپنی روح المعانی کے اندر، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ قلبی اعمال سے واقف ہی نہیں ہوتے، صرف اللہ واقف ہوتا ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت یوں ہے کہ اذا هم العبد بحسنۃ لم تعمل کتبت له حسنۃ، بندہ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ہم عزم سے پہلا درجہ ہے، یعنی اس سے ذرا پیچھے، مطلب یہ کہ عزم بالکل مصمم ارادہ کر لیا، اور ہم کرنے کا ارادہ ہے اس کا، لیکن پختہ کے درجے میں ہی ہے۔ تو کہا کہ جب کوئی انسان بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ بھلائی اس نے کی نہیں، لیکن اس ارادے پر اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو دیکھو، بھلائی کا ارادہ کیا اور فرشتے نے جان لیا، تو قلبی صفت پر فرشتہ مطلع ہوا، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ 3 روایتیں جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے۔ پہلی روایت کہ قیامت کا دن ہوگا، اذا کان یوم القیامہ یجاء، تو لوگوں کے اعمال کو پیک حالت میں اور بالکل بند حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ لائیں گے، تو وہ سارے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اقبلوا ھذا وردوا ھذا،
اس کو قبول کرو، یعنی یہ اعمال کو ٹھیک ہے، مقبول ہے، اور یہ مردود ہے. تو فرشتے یوں کہیں گے کہ یا ربنا ما كتبنا الا ما عمل، ہم نے تو نہیں لکھا مگر وہی جو اس نے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ ان عمله كان لغیری، کہ اس کا عمل میرے علاوہ کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا. ولا اقبل اليوم الا ما كان لوجهي، اور آج کے دن میں اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری رضامندی کے لیے کیا گیا ہو، مجھے خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقف نہیں ہیں. نمبر 2، فرشتے اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کر کے جائیں گے، یہاں تک کہ بہت زیادہ اعمال ہوں گے، اور وہ فرشتے ان بندوں کی تعریف بھی کریں گے، ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں انکم، تم تو میرے بندے کے اعمال کے نگراں اور لکھنے والے، وَأَنَا رَقِيبٌ عَلَى نَفْسِهِ، اور میں اس کے نفس پر، اس کے قلب پر نگراں تھا کہ اس نے کس نیت سے کون سا عمل کیا ہے میں جانتا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ یہ سارے اعمال فی سجین، سجین جو فجار کا نامہ اعمال جہاں رکھا جاتا ہے، یہ سارے نامہ اعمال کو سجین میں رکھ دو. یہ دوسری حدیث. تو اکثر اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، وہ صفات اعمال یعنی صفات قلب کو بھی لکھتے ہیں، دل کے احوال کو بھی لکھتے ہیں، سوائے ریاکاری کے، سوائے ریاکاری کے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی عمل دکھلانے کے لیے کرتا ہے تو فرشتے اس کو لکھتے تو ہیں، عمل کو لکھتے ہیں، لیکن ریاکاری کو نہیں لکھتے. ریاکاری نہیں لکھی جاتی، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ اس کو مخفی رکھتے ہیں. کیوں مخفی رکھتے ہیں؟ تاکہ کل قیامت کے دن وہ نامہ عالم میں لکھی ہوئی ہوگی اور اس کو باطل کیا جائے گا تو اس کی تفضیح ہو، مطلب اس کے لیے ایک تعزیہ نہیں، عبرت ہو، اس کے لیے ایک سزا ہو اور اس کی رسوائی ہو. چنانچہ برسر عام اس کے نیک عمل کو صحیفے سے مٹا دیا جائے گا اور یوں کہہ دیا جائے گا کہ یہ تم نے کسی اور کے لیے کیا تھا، جاؤ وہیں. تو برسر عام اس کی رسوائی ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخفی رکھتے ہیں. فرشتے بھی اس کو جانتے نہیں ہیں. فرشتوں نے صرف عمل لکھا ہے لیکن ریاکاری کو لکھا نہیں ہے. اور اس کی ہدایت ایک تیسری حدیث سے ہوتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کی ایک جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو لے جاؤ جنت کی طرف. چنانچہ فرشتے اس جماعت کو جنت کی طرف لے کر آئیں گے، اور جب جنت کے پاس لے کر آئیں گے تو یستنشقون، جنت کی خوشبوئیں وہ محسوس کریں گے، اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں، حور و غلمان اور دوسری قسم ہا قسم کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو وہ دیکھیں گے اور لالچ کریں گے. تو جب دیکھنے میں مشغول ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اسرفوہم لا نصیب لہم فیرجعون، ان کو پھیر دو یہاں سے، ان کا ان نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو وہ لوٹیں گے بحسرتین، ایسی حسرت کے ساتھ کہ اولین اور آخرین بھی ایسی حسرت کے ساتھ نہیں لوٹے ہوں گے، ایسی حسرت کے ساتھ وہ لوٹیں گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ یا رب، اگر آپ ہمیں یہ جنت کی نعمتوں کے سامنے نہ لے جاتے اور سیدھے جہنم میں داخل کر دیا جاتا، یہ ہمارے لیے آسان تھا، اہون تھا، یہ ہمارے لیے قابل برداشت تھا. لیکن ساری نعمتیں دکھائی اور اس کے بعد ہمیں اس سے پھیر دیا اور پھر جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے کیا گیا، تو یہ ہمارے لیے بہت دشوار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا اشقیا، اے بدبختو، بارستمونی اذا خلوتم بالعزائم، کہ جب تم خلوت میں تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے. وَإِذَا لَقِيتُمْ النَّاسَ لَقِيتُمْ مُخْبِتِينَ، میرے سامنے جب خلوت میں ہوتے تو اس وقت تم بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے تو مخبتین، نیاز مندی کے ساتھ ملتے تھے، تواضع فروتنی عاجزی کے ساتھ ملتے تھے، اپنی پارسائی کو ظاہر کرتے تھے، اپنی تقوی اور طہارت کو ظاہر کرتے تھے، اپنے متقی ہونے کو ظاہر کرتے تھے، اپنے دیندار ہونے کو ظاہر کرتے تھے.
تو لوگوں سے اس طرح ملتے تھے جیسے دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور سب سے زیادہ دیندار یہی ہے. تو یہ تمہارا دوہرا معیار تھا. تو تم لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اس کے علاوہ سے جو میرے پاس پیش آتے تھے، میرے پاس پیش آتے تھے گناہوں کے ساتھ، اور لوگوں کے سامنے پیش آتے تھے اپنی پارسائی کے ساتھ، اپنی تقوی اور دینداری کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں لوگوں کی ہیبت طاری تھی، لوگوں کا رعب تم پر طاری تھا، میری ہیبت تم پر طاری نہیں تھی. اجرلتم الناس، تم نے لوگوں کو بڑا سمجھا. ولم تجلنی، تم نے مجھے بڑا نہیں سمجھا، مجھے بڑا مقام نہیں دیا. ترکتم للناس، تم نے لوگوں کے لیے عمل کر کے چھوڑے اور میرے لیے کوئی عمل کر کے نہیں چھوڑا. جاؤ، آج میں تمہیں محروم کرتا ہوں ان تمام نعمتوں سے جو جنتیوں کو دی جائے گی، اور سزا کے طور پر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ریا کے علاوہ سارے قلبی اعمال بھی لکھتے ہیں، صفات قلب بھی لکھتے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تم پر فرشتے بھیجتا ہے، نگہبان بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتے رسولنا، ایک ہی ملک الموت ہوتا ہے لیکن اس کے معاونین ہوتے، اس وجہ سے جمع کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جمع کے صیغے کے ساتھ. تو فرشتے آ کر کے روح قبض کر لیتے ہیں، اور جب فرشتے آ کر کے روح قبض کر لیتے ہیں تو ملک الموت جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو ملائکہ رحمت اس طرف ہے، ملائکہ عذاب اس طرف ہے. اگر نیک ہے، مومن ہے، تو یہ ملک الموت وہ روح نکال کر کے ملائکہ رحمت کو دے دیتا ہے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اور اگر یہ بدکار ہے، کافر ہے، تو اس کی روح نکال کر کے ملائکہ عذاب کو، یعنی عذاب کے فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا قل الذی یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں قبض کر لیتا ہے. وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے. کوتاہی نہ کرنے کا مطلب یہ کہ سستی نہیں کرتے اور تاخیر نہیں کرتے، مطلب جس کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت پر آ کر کے وہ روح قبضہ کر لیتے ہیں، نہ 1 منٹ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے. زید کی موت 12:02 پر لکھی گئی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تخلف نہیں ہوگا کہ 2 سیکنڈ پر ہو یا 4 سیکنڈ پر ہو. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وهم لا يفرطون، وہ کوتاہی نہیں کرتے. جس بات کا حکم دیا گیا ہے، جس وقت حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. دوسری آیت، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک ہے سچ. سنو، اسی کے لیے حکم ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. مطلب یہ کہ روح تو قبض کر لی، اس کے بعد پھر لوٹا دیے جائیں گے کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ان کا سچ مالک ہے. مولاہم الحق، اس کے مقابلے میں موالی باطلہ ہے. موالی باطلہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب تک وہ تھا تو وہ موالی باطلہ کے تصرف کے تحت تھا. موالی باطلہ کون ہے؟ تو کہا کہ نفس ہے، شہوت ہے، غضب ہے، غصہ ہے، یہ موالی باطلہ ہے. اور ہم اپنا جائزہ لیں تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اپنے نفس، اپنے شہوت، اپنے غصے پر کیسا عمل کرتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. نفس اس کو معبود بنا لیا، شہوت اس کو معبود بنا لیا، غصہ اس کو معبود بنا لیا. غصے کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، نفس اور شہوت کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے اور ناجائز کام کر رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے. تو یہ موالی باطلہ ہے. یہ موالیہ باطلہ کے تصرف کے تحت تھا، ان کا کنٹرول تھا اس پر. اب روح قبض ہوتے ہی اس سے اس کو چھٹکارا مل گیا اور مولا حق کی طرف وہ لوٹ گیا. الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، سنو اسی کے لیے حکم ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے.
یہاں کوئی یہ خیال کر سکتا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا رہے وہاں تک اربوں اور خربوں لوگ آئیں گے، ایک ذات واحد کیسے ان سب کا حساب لے لے گی؟ تو کہا کہ اسرع الحاسبین، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایتیں نقل کی ہیں کہ فی قدر حلب شات، بکری دوہتے ہیں تو وہ دوہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بھائی بکریاں پہلے رکھتے تھے، ابھی بھی رکھتے ہیں دیہاتوں میں، تو بکری دوہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو فی قدر حلب شات، بکری کے دوہنے کی مقدار میں تو حساب کن فارغ کر دیا جائے گا سب کا، اربوں خربوں انسانوں کا۔ اور دوسری روایت لائے ہیں فی قدر یوم نصف النہار، آدھے دن کی مقدار میں، آدھے دن کی مقدار میں سارے لوگوں کا حساب کر دیا جائے گا۔ الا لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کوئی یہ خیال نہ کرے، کوئی اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ ایک ذات اور اتنے اربوں خربوں انسانوں کا حساب کیسے ہوگا اور کتنے وقت میں ہوگا، تو کہا کہ وہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔